رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود بھی رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کی فضیلت بیان کر کے اس کی تیاری کے لیے ابھارتے تھے، انہیں بھی تیار کرتے تھے۔ رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن دونوں کے اندر ایک خاص طرح کی مناسبت اور بہت ساری چیزوں میں مشترکہ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم بھی کوشش اس بات کی کریں کہ ہم رمضان کا استقبال قرآن کے استقبال سے کریں، کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ ہم قرآن کا پرتو بنیں، ہمارے اعمال قرآنی ہو، ہمارا دماغ قرآنی ہو، ہماری زبان قرآنی ہو۔ گویا کہ مختصراً یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنے والے بنیں، تاکہ ہم رمضان کی مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یعنی ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، تاکہ ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے بنے، قابو کرنے والے بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے سلسلے میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن کے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ رمضان کے روزے بھی اسی لیے ہیں تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے بھی وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو گویا کہ تقوی کی صفت رمضان اور قرآن دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ رمضان کے مبارک روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ خود ایک روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا بدلہ میں ہی ہوں۔ اور اسی طرح سے جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت اللہ کا خاص قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، قرب الہی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا رمضان اور قرآن، رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت، یہ دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا ہم دونوں کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے بنے، تاکہ جنت کے اندر ہم اونچے سے اونچے درجات پر فائز ہو جائے۔ اسی طرح سے جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل کو قیامت کے دن قرآن اللہ کے پاس اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا کہ یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا، آپ اس کی سفارش، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجئے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ روزہ بھی کل اللہ کے دربار میں روزہ دار کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کو قرآن کی تلاوت میں صرف کرنے والے بنیں۔ قرآن یہ صرف ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو صرف پڑھا جائے، سنا جائے، ہدایت نامہ ہے، یہ ایک دستور حیات ہے جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خاص رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ ختم قرآن کے اس طرح کے واقعات ہیں، اتنے سارے واقعات ہیں کہ اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، دور کراتے تھے، تو قرآن کا رمضان میں اترنا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر مہینوں کے مقابلے میں قرآن کا دور کرنا، تلاوت کا خاص اہتمام کرنا،
تراویح میں قرآن پاک کے ختم کا اہتمام کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کے ساتھ کتنا خاص تعلق اور مناسبت ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مبارک راتوں کو قرآن کی تلاوت میں صرف کرنے والے بنیں، اور قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کریں، اپنے دماغ کو واہ کریں، اور اپنی عقلوں کو ہم منور کریں، اور قرآن سے، قرآنی اخلاق کے ذریعے سے، قرآنی احکام کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو مزین کرنے والے بنیں، تاکہ ہم زندگی کے اندر جئیں تو ہم قرآن کا پرتو بن کر جئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو جائیں، اور اسی کی روشنی میں ہم زندگی کے اگلے مراحل کو طے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تماموں کو بھی ان مبارک راتوں میں قرآن سے تعلق لگانے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔